رمضان پورا کی طرف سے آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اس امید پر کہ آپ حضرات کو جب کبھی اور جہاں کہیں بھی دین کی بھلائی کے لیے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائی کو روکنے کے لیے یاد کیا جائے گا تو آپ اپنی آخرت کا ذخیرہ سمجھ کے اسے ضرور بضرور آئیں گے۔ ابھی جتنے بھی حضرات نے جو باتیں کی تقریباً باتیں ہو چکی، لیکن ایک بات خود بات اس میں بڑھا دیتا ہوں جو ہونی چاہیے تھی، ذہن میں سب کے تھی لیکن وہ بول نہ سکے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کی دعوت کے لیے جس نوجوان کو سب سے زیادہ تیار کیا، جوانی ہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آج بھی بلانے والے بھی جوان ہیں، آنے والے بھی جوان ہیں، اور جب یہ جوانوں کا قافلہ مل کر چلتا ہے نا تو ڈاکٹر اقبال کی فکر کہتی ہے وہ کافی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو یہ جو آسمانوں کی منزل ہمیں طے کرنا ہے، زمین پر رہ کر آسمان کی منزل ہمیں طے کرنا ہے، اور جتنی باتیں ہوئی سب آپ نے سنی، لیکن کچھ باتیں ایسی ہے کہ جس کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، حافظ غفران صاحب کے بات بولنے والے تھے۔ دیکھیے آج گھر پر وقت دینا، بیوی بچوں کے درمیان وقت دینا، ماں باپ کے درمیان وقت دینا، گھر میں رہنا، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ ہم اس قیمتی چیز کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ کیسے؟ ہم رات میں 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک ہوٹل ہی پر بیٹھے رہے۔ یہ چیز ہماری بند ہونی چاہیے، اور اگر یہ چیز ہماری بند ہو گئی نا تو گھر میں جو امن و امان ختم ہو رہا ہے، اور شوہر بیوی میں جم نہیں رہی ہے، ماں بیٹے میں جم نہیں رہی ہے، یہ ساری چیزوں کا بھی خود بخود خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر آپ دھیان دیں۔ دیکھیے یہاں سب نوجوان ہیں، یہاں کسی ایک کو ٹارگٹ کر کے نہیں بولا جا رہا ہے۔ دراصل ہم جو فلمی سیریل میں دیکھتے ہیں نا، ڈراموں میں دیکھتے ہیں، وہی چیز ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بہت بڑی خرافات آج ہمارے معاشرے میں یہ چل پڑی ہے کہ جیسے ہی کسی کا برتھ ڈے آتا ہے، 10 لوگوں کو جمع کیا، کیک لے کر آئے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے کر آتے، ہزاروں روپے اس میں خرچ ہوتی ہیں۔ شہر کے باہر گئے اور وہ مستی کی جاتی ہے اور وہ بدماشیاں کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی نعمت ہے، وہ کھانے کی چیز ہے، اس کو بھی برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس کا بھی حساب اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں دینا ہوگا۔ اور پھر ہم مسلمان ہیں، ہمارا اسٹیٹس کیسا ہونا چاہیے تاکہ دوسرا بھی دیکھے تو اسے یہ بات کا احساس ہو جائے کہ یہ کسی مسلمان کا اسٹیٹس ہے۔ اب یہی چیز کہ ہم ویڈیو بناتے ہیں، اسی کو ہم رکھ دیتے ہیں، غیر دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ تو آپ اس پر بھی دھیان دیں کہ یہ جو برتھ ڈے کی خرافات بہت تیزی سے چالو ہو گئی ہے، ہوٹلوں پر جاتے ہیں، وہاں مستی کرتے ہیں، پہاڑی کی طرف چلے جاتے ہیں، شہر کے باہر چلے جاتے ہیں، اس پر بھی آپ کنٹرول کریں اور اپنی کمائی، جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا، دیکھیے کماؤ، بہت کماؤ، اچھے گھر بناؤ، اچھی گاڑی استعمال کرو، اچھے کپڑے پہنو، اچھے سے بچوں کو رکھو، اچھی تعلیم دو، اعلیٰ ڈگریاں ان کو دلواؤ، تب جا کر ہم اس دور میں لوگوں سے آنکھ سے آنکھ ملا کر جینے کا سلیقہ سیکھ پائیں گے۔ تو یہ کمائی اس لیے کی جائے۔ اور ایک چیز، سارے ائمہ کرام یہاں پر موجود ہیں، سارے ائمہ کرام یقیناً اس بات کی تائید کریں گے۔ دیکھیے کتنا الحمدللہ کتنے لوگ یہ دعوت پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس حاضری کو مدینہ منورہ کی حاضری میں تبدیل کرے۔ اتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، اگر ایسا ہی مجمع اگر ہر امام کو جمعہ کی مسجد میں مل جائے تو، اگر یہی مجمع جمعہ کے وقت میں اگر ابتدا سے امام کو مل جائے تو جو جمعہ میں باتیں ہوتی ہے نا وہ باتیں بڑے بڑے جلسوں میں نہیں ہوتی، اور امام جو باتیں جمعہ میں بیان کرتا ہے وہ ایک اسٹڈی کر کے آتا ہے، پڑھ کر آتا ہے، حالات کا مطالعہ کرتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے،
اور وہ چاہتا ہے کہ میں جوانوں کو وہی ساری باتیں سکھاؤں، لیکن جب وہ مسجد میں آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں، 3 ہی لوگ ہیں، پھر وہ 10 منٹوں کے بعد 15 منٹوں کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو 10 ہی منٹ اس کو ملتے، اس 10 منٹوں میں کیا بولے گا وہ؟ تو میں آپ سے یہ بہت ہی ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں، آرزو کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ کیا آپ لوگ جمعہ کی اذان ہی کے وقت سے مسجد میں پہنچ جاؤ گے؟ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اور اس میں دوسری چیز دیکھیے، مسجد اللہ کا گھر، آپ حضرات جتنا زیادہ مسجد میں آؤ گے جاؤ گے نا، اتنا زیادہ آپ کو مسجد کے اور زیادہ اچھا کرنے میں دل لگے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالہ سال ہو جاتا مسجد میں وہ تزئین نہیں ہوتی۔ اگر یہ نوجوان آتے اور جاتے رہیں گے اور یہ اپنے ہاتھوں سے مسجد میں تزئین کرتے رہیں گے، اور کرنا بھی چاہیے، آئے امام صاحب سے پوچھے امام صاحب کی لائٹ خراب ہو گیا، کیا ہم اس کو بدل سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہونی چاہیے اس سے۔ بلکہ اگر ایک لائٹ کوئی لگا دینا، چراغ لگایا گیا مسجد میں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد کو روشن کیا ہے، اے اللہ تو اس کی قبر کو روشن فرما دے۔ تو یہ چیز، اور ایک چیز اور حافظ صاحب نے وہ بات کہہ بھی دی ہے کہ اپنے اپنے محلے میں نظر رکھیں کہ کون نشہ کرتا ہے۔ سمجھا سکتے ہو سمجھاؤ، نہیں سمجھا سکتے اتنا مبارک قافلہ یہاں پر ہے، کسی نہ کسی ایک سے ملاقات کروا دو، انشاءاللہ تعالیٰ اسے نشہ عشق رسول پلا دیا جائے گا، اسے محبت رسول کا نشہ پلا دیا جائے گا۔ اور یہ نشہ ایسا ہے نا کہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اللہ کا قرب اتنا زیادہ ملتا ہے، اور جب رسول اللہ کا دیدار آ جائے گا تو اور ہی بات الگ ہو جائے گی۔ اور آگے کے جو ہمارا تحریک کا جو ایک حصہ ہے وہ یہ رہے گا کہ میت کے گھر میں جو کھانا آتا ہے، اب ہم اس کو بھی دعوت بنا چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یا دوپہر میں پلاؤ آ گیا تو ذرا شام میں بریانی بھیج دینا، یا دوسرے دن تھوڑا دال چاول آٹا وغیرہ بھیج دینا تو زیادہ اچھا ہے۔ میت ہوئی ہے وہاں کوئی دعوت آنے والی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزوں پر بھی ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا ہے۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ تمام حضرات اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے تنظیم ائمہ مساجد اہل سنت کی طرف سے آپ کا بہت 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 دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، یہ وقت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یقیناً آخرت میں بہت قیمتی معلوم ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔